شاہ صاحب ویری وارم ویلکم. یہ کیا ہوا 10 ماہ میں پاکستان کے ساتھ؟ ملک صاحب ہم تو سیاستدان ہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے کسی بات کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا میرے الفاظوں میں ایسی سختی نہ ہو کہ جس سے کسی کو فیل ہو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ جتنی سچویشن آپ نے بتائی اس میں 0.00% بھی کوئی شک نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم ٹائملی فیصلے نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے. ہمارے زمانے میں تھوڑی سی اپنے وقت کی بات کر لوں جس میں کیبنٹ میں بھی رہا تھا. ایسے حالات تھے جس میں خوف و ہراس بھی تھا, ڈر بھی تھا, اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد کے باہر طالبان آ چکے ہیں. اکانومی ایک جنرل سے ٹرانسفر ہوئی. تقریباً 520 بلین کا سرکولر ڈیٹ تھا اور یہ سمجھنے کہ دنیا میں ریسیشن آ چکا تھا. دنیا میں خود ریسیشن تھا. ایسے حالات تھے جس میں ہم بھی پر امید نہیں تھے, اور کیونکہ ہم پالیٹیشین تھے, ہم سیاست کو سمجھتے تھے, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیسے فیصلے ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس افلاطون نہیں تھے اور ہم نے کوئی دعوے کر کے بھی نہیں آئے تھے کہ ہم ایک دم پاکستان کو جہاں لے جائیں گے اور کروڑوں لوگوں کو روزگار دیں گے اور یہ کریں گے فلانا کریں گے. آج پاکستان کی جو اکانومی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خطرناک گری ہوئی اکانومی ملی. میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جس پہ ساری اکانومی گھومتی ہے. ایک آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی جو 5.8 یا 5.8% تھی لاسٹ ایئر. ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی, اسٹیٹ بینک کی یہ فگرز ہیں. ہم تو زیادہ بھی بتا سکتے ہیں جی یہ نہیں مگر نہیں. آج وہ آپ کی 3.6 یا 7 ہے. مختلف نمبر آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے 3 ہوگی, کوئی کہتا ہے 3.5 ہوگی, کوئی کہتا ہے 4 ہوگی, لیکن نیچے آ گئی, گر گئی, ہاف ہو گر گئی. آپ کی انفلیکشن جو 5.8 تھی وہ گر کے آج 2.4 پہ آ گئی ہے. ایگریکلچر گروتھ آپ کی جو تھی 9% پہ تھی ہمارے زمانے میں, مگر بعد میں 5.9-10 یا اس پہ آ گئی, آج 1.4 ہے. تو یہ اکانومی ان کو ملی تھی اور یہ اکانومی پہ یہ لے آئے. یہ ہوا کیا کیا انہوں نے؟ ان لوگوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ جمپ دیا, اور ان لوگوں نے کہا کہ کیونکہ لیڈر نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا, اصل مار کھائیے ادھر آ کے ان لوگوں نے کہ میں خودکشی کر لوں گا. میں جو سمجھتا ہوں اب اس سے یہ سیف ہونا چاہتے تھے کہ ہم نہ جائیں. اور یہ پہلا آپ اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے اس وقت کہ جناب ملک کی اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی اور گرتی جا رہی ہے, اس پہ ہم نیشنل کنسنسس بنائیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں سب مل کے, کیونکہ یہ سب کا ملک ہے. زرداری صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے کہا, شہباز نے کہا, اور ہم نے بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ. ہمیں کہا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ چور ہیں, چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا, ہم خود ہی اکیلے کل ہیں, یہ بچنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر بھی ہم کیونکہ سیاست کرتے ہیں, سیاستدان ہیں, ہم نے خود آفر کیا کہ بھائی سپٹمبر تک آپ جائیں, ادروائز پھر آپ کو ڈالر سنبھالا نہیں جائے گا. یہ ہم نے کہا ڈالر سنبھالا نہیں جائے گا, تو وہاں سے بھی مذاکرات اڑنے شروع ہو گئی. تو آج ان سے کوئی چیز, پہلے تو ڈالر سنبھالا نہیں جا رہا تھا, آج ان سے کوئی چیز سنبھالی نہیں جا رہی. انکمپیٹنس.
एरोगेंस, कोई किससे बात नहीं करनी, हम अकेले कुल हैं, रौनत, फ़रौनियत, फ़रौनियत कि हमारे से बढ़कर कोई है ही नहीं। जबकि अभी आपने कहा कि इनकी टीम में आज जो लोग हैं वो इनके है ही नहीं, पीटीआर से इनका ताल्लुक ही नहीं है। अगर इनके पास दूसरे वजीर भी हैं जिनके आपने नाम नहीं लिए, वो भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन रहे हैं,